کلاس فسٹر حصہ غزل مومن خواہ مومن کی پہلی غزل کا تیسرا شعر ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مفہوم ظالم محبوب اپنے عاشق پر مہربان نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن فرماتے ہیں کہ اس امکانات سے معمور دنیا میں عاشق نارسائی اور محرومی کا شکار رہتا ہے۔ یہ عالم ہزار رنگ بدلتا ہے، پردہ غیب سے ہزار صورتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، بے شمار تخلیقات عدم سے وجود میں آتی ہیں، لیکن عاشق کا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق محبوب کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا قدرت نے ہجر کو عاشقوں کا نصیب ٹھہرا دیا ہے۔ بقول غالب یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ محبوب کو حسن کا ناز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی سوالی اس کے در سے حسن کی خیرات لے۔ اسے یہ پسند نہیں کہ کوئی عاشق اس کے عشق کا دعویٰ کرے۔ اس کے حسن کی مقناطیسیت عاشق کا دل موہ لیتی ہے۔ عاشق دل و جان سے محبوب پر فریفتہ ہو جاتا ہے، مگر محبوب کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس عالم میں عاشق اپنے محبوب کا دل جیتنے کے لیے ہر جتن کرتا ہے، لیکن ہر کاوش بے سود ٹھہرتی ہے۔ ان لبوں نے نہ مسیحائی کی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ دنیا میں کتنے ایسے کام ہیں جن کو ناممکن سمجھا گیا لیکن وہ ممکن ہو گئے۔ فرہاد جوئے شیر کھود لایا، لوگ پرندوں سے انتہائی بہتر انداز میں ہوا میں اڑنے لگے۔ ناقابل علاج امراض قابل علاج ہو گئے۔ گھپ اندھیروں کی جگہ روشنی ہے، لیکن بے رحم محبوب کے دل میں عاشق کے لیے رحم کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا۔ عاشق نے ملاقات کی کوشش کی، محبوب کی گلی میں خون میں نہایا خط لکھے، قاصد بھیجے مگر محبوب مہربان نہ ہوا۔ ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ ملنے والے بچھڑ کے ملے۔ نیکسٹ شعر ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ عاشق اپنی تنہائی کو یاد محبوب سے آباد کر لیتا ہے۔ اس شعر میں بیان کیا گیا کہ انسان دن بھر کے جھمیلوں یا دھندوں اور ہجوم کی وسعت میں پھنس کر محبوب کی یاد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ غم دنیا اور غم روزگار اسے محبوب کے تصور سے دور کر دیتے ہیں، لیکن جو ہی اسے تنہائی کا وقفہ میسر آتا ہے اس کا دل اپنے دوست کی یادوں سے معمور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی خلوت جلوت یار میں بدل جاتی ہے۔ انسانی احساسات اور نفسیات کی ترجمانی کرتا ہوا یہ شعر سن کر غالب نے اس کے بدلے میں اپنا پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی۔ غالب نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے آدمی بجائے خود ایک معاشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ تم مجھے اپنا قرب و وصال عنایت نہیں کرتے، مگر میں نے تمہاری سوچوں میں تمہیں ایسا بسا لیا ہے کہ اب تنہائی کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ تنہائی ایک اذیت ہے جبکہ محفل راحت جاں ہوتی ہے۔ عاشق محبوب کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ زمانہ محبوب کو عاشق سے نہیں ملنے دیتا۔ محبوب سراپا ناز ہوتا ہے، وہ فراق کو وصال میں تبدیل نہیں کرتا۔ عاشق غم روزگار کے باعث محبوب سے دور ہے اور اس کی یاد سے بھی دور ہو جاتا ہے، مگر عشق ایک ایسا رشتہ ہے جو عاشق کے دل میں محبوب کی یاد بسا دیتا ہے۔ بقول حضرت موہانی نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اس شعر میں لفظ گویا صنعت ایہام کا اظہار کر رہا ہے۔ شعر کے ایک معنی یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی عدم موجودگی میں بھی اس کا قرب محسوس کرتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب عاشق کے پاس کوئی موجود نہیں ہوتا تو بھی عاشق اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ عاشق سے بات چیت میں مصروف ہوتا ہے، مگر یہ سب عالم تصور، خیال اور سوچ میں ہوتا ہے، حقیقت میں محبوب دور ہوتا ہے۔